So in the previous class, we studied the global stratification. These are the top passports, and Pakistan is number 60 out of 65 passport groups. یہ 8 جو پاسپورٹ ہیں تو ان کا ڈرا ہے, ٹھیک ہے. وی اسٹڈیڈ دیٹ ٹاپ پر جو ہیں سوشل ڈیموکریسیز ہیں, ایشین ٹائیگرز ہیں اور سپر پاورز ہیں. اس کے بعد ایمرجنگ پاورز ہیں یا مڈل پاورز ہیں, اور ان پیسفل یا پور کنٹریز ہیں. اس کے بعد آخری جو ٹاپک ہے ہمارا Sectarianism is the division of society on the basis of beliefs. ٹھیک ہے, بلیفس کی بنیاد پر جو ہے آپ سوسائٹی کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. چونکہ پاکستان میں جو ہے بہت ساری سیکٹس ہیں, بہت سارے طبقہ فکر کے لوگ ہیں, تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو ہے ایم ایم اے کا ایک اجلاس ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شیعہ مسلک کے بھی لوگ ہیں, بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, وہابی بھی ہیں, ٹھیک ہے, اہل حدیث بھی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح پاکستان میں بھی سیکٹیرینزم ہے, اور کچھ سیکٹس جو ہیں, کچھ فرقے جو ہیں, کچھ مذاہب دوسرے مذاہب پہ جو ہیں پاورفل ہیں, ٹھیک ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اور ممالک میں بھی اسی طرح کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے. انڈیا میں جو ہے برہمن جو ہے وہ پاورفل ہیں. اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں جو ہے وہابی جو ہے وہ پاورفل ہیں, ٹھیک ہے. سعودی عربیہ جو ہے وہاں پر وہابی ہیں. اسی طرح جو ہے ایران میں شیعہ, اس کے علاوہ اسرائیل میں جیوز, یو ایس میں جو ہے کرسچنز یا ایونجلک کرسچنز, اٹلی میں کیتھولک, یو کے میں پروٹیسٹنٹ, جاپان میں شنٹو وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں, اگر آپ کے کورس میں نہ ہو تو آپ بے شک اس کو یاد نہ کریں, ٹھیک ہے. چائنا میں کنفیوشس کی جو فلسفی ہے, چائنا کے لوگ جو ہیں تو وہ تقریباً کسی مذہب پر بلیو نہیں کرتے. زیادہ تر لوگ وہ فلسفیز پر بلیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اپنے بڑوں کی, کنفیوشنزم جو ہے یہ ان کا ایک عقیدہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں بڑوں کی عزت کرنا جو ہے بہت زیادہ اہم ہے. تو جتنے بھی چائنیز, آپ نے جیکی چین کی فلمیں یا بروس لی کی دیکھی ہوں گی, تو اس میں جو ہے اکثر بندہ جو ہے اپنے دادا جان کی تصویر لگائی ہوتی ہے اور جو ہے اس سے دعا مانگتا ہے کہ دادا جان میری مدد کرو, ٹھیک ہے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو اسی طرح پاکستان میں جو ٹاپ پر ہیں وہ ان لوگوں کا تقریباً ڈرا ہے, ٹھیک ہے. بریلوی اور دیوبندی جو ہیں دونوں پاورفل ہیں اور ان کا تقریباً ڈرا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان جو ہیں دیوبندی مسلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ میں نہیں جانتا لیکن ان کے ڈریسنگ سے لگتا ہے کہ یہ بریلوی ہیں. بریلوی ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ رائے بریلی ایک گاؤں کا نام ہے, ٹھیک ہے, اتر پردیش انڈیا میں. دیوبند بھی ایک گاؤں کا نام ہے, وہاں سے یہ دونوں تحریکیں شروع ہوئی تھی. وہابی جو ہے امام وہاب آج کل جو سعودی عرب ہے نا, تو ان کا مذہبی پیشوا گزرا تھا, ٹھیک ہے, 300 سال پہلے.
سلافی جو ہیں وہ صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سلافی کہا جاتا ہے، اور یہ بریلویوں کے توڑے سے خلاف ہیں، صوفیوں کے خلاف ہیں، بزرگ کے خلاف ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ صحابیوں کے بعد ہمیں صوفی بزرگوں کی عزت اتنی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسماعیلی ہیں، تو یہ شیعہ کا ایک برانچ ہے، یہ پاپولیشن میں بہت توڑے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت پاورفل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، ان کا جو امام ہوتا ہے، ملا جو ہوتا ہے، وہ بھی ماسٹر ڈگری اس کے لیے لازمی ہوتی ہے، اور 6 سال جو ہے کراچی میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، آغا خان یونیورسٹی وغیرہ میں۔ اس کے بعد جو ہے، اور آغا خان فاؤنڈیشن جو ہے دنیا کی سب سے بڑی خیراتی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، جو افریقہ میں بھی کام کر رہا ہے۔ تو اسماعیلی زیادہ تر چترال اور گلگت وغیرہ میں ہیں، اور کراچی میں بھی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ مولانا صاحب، ان کا نام تو مجھے نہیں آتا لیکن ڈریسنگ سے لگ رہا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، محرم جو بھی گزرا تھا۔ تو ان میں اور اسماعیلیوں میں یہ فرق ہے کہ یہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، زین العابدین کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ابھی امام مہدی آئے گا، ٹھیک ہے، اور سنی جو ہے یہ خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، امام کو نہیں مانتے۔ ان کا پہلا امام جو ہے وہ امام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے بعد سکھ جو ہیں، آپ جانتے ہیں سکھ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، سیکھنے والا، تو گرو نانک کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کو ہم سکھ کہتے ہیں۔ یہ ہندوازم اور اسلام کا مکسچر ہے، ٹھیک ہے، اور گرو نانک پاکستان میں ہی پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ننکانہ صاحب میں۔ اس کے بعد بہت سارے کرسچن ہیں جو پرانے زمانے میں یہاں پر شودر تھے، لوور کاسٹ کے ہندوز تھے، تو وہ کرسچن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی آج کل بھی پاکستان میں ان کی سٹیٹس تھوڑی سی کم ہے، ٹھیک ہے، سویپرز ہوتے ہیں کچھ جو ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ آج بہت سارے ججز، آرمی آفیسرز، سسل چودھری کا نام آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، سپر سپورٹ سٹارز، حدیقہ کیانی، تو یہ بھی کرسچن ہیں۔ تو اتنی کم ان کی سٹیٹس اتنی بھی کم نہیں ہے، ہندوؤں سے ان کی سٹیٹس پاکستان میں زیادہ ہے۔ ہندو جو ہیں یہ زیادہ تر پاکستان میں سندھ میں رہتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ غریب ہیں۔ اور یہ پاکستان میں کیوں رہتے ہیں؟ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ یہ اس لیے رہتے ہیں کہ یہ لوور کاسٹ ہندوز ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہی ہندوز انڈیا چلے جائیں، اگر سندھ سے یہ گجرات چلے جائیں، تو وہاں پر ان کی زندگی بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی، کیونکہ وہاں پر ذات پات کا سسٹم یہاں سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے۔ براہمن ان پر بہت مظالم کریں گے، تو اسی ہندو ہوتے ہوئے بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی زندگی پاکستان میں بہت اچھی ہے، اگر یہ انڈیا چلے جائیں تو وہاں پر ان کی زندگی بہت زیادہ خراب ہوگی۔ دیٹس وائی سندھ میں ابھی بھی بہت سارے لوور کاسٹ کے ہندوز جو ہیں وہ سندھ میں رہتے ہیں، خاص کر جوگی جسے کہتے ہیں، جوگی۔ اس کے بعد ایتھیسٹ ہیں، جس کو ایتھیسٹ جو ہے اردو میں اس کو گالی بھی سمجھا جاتا ہے، دہری۔ دوز پیپل who do not believe in God۔ تو پاکستان میں ان کو بہت نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ممالک جو ہیں وہ وہاں پر ایتھیسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، فار ایگزامپل چائنا میں، چیک ریپبلک میں۔ چیک ریپبلک جو ہے سب سے ایتھیسٹ اٹ از دا موسٹ ایتھیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، اور پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے زیادہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ چائنا میں ہیں۔ ایتھیسٹ means a person who does not believe in religion or in God۔ اسی طرح یو کے میں بھی بہت زیادہ ایتھیسٹ ہیں، یو کے، انگلش، انگریز۔ امریکنز جو ہیں وہ اتنے ایتھیسٹ نہیں ہیں، وہ زیادہ تر کرسچنز ہیں۔
اسی طرح انڈیا میں بھی بر صغیر پاک و ہند میں پرانے زمانے سے ایتھیسٹ کمیونٹیز جو ہیں وہ گزری ہیں جو کہ کاسٹ سسٹم کے خلاف تھی. اسی طرح بدھسٹ جو ہیں، بدھسٹ میں دو برانچز ہیں، ایک ایتھیسٹ ہے اور ایک جو ہے وہ نان ایتھیسٹ ہے. تھیسٹ کہتے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں جو ریلیجن یا خدا کو نہیں مانتے. سری لنکا کے جو لوگ ہیں جو بدھسٹ ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں، اور یہاں پر مہایانہ بدھزم جو تھا پرانے زمانے میں گندھارا تھا، وہ تھیسٹ تھے، ٹھیک ہے، وہ خدا کو مانتے تھے. سب سے آخر میں اور جن کو پاکستان میں بہت زیادہ نفرت انگیز اور جن کو اکثر لوگ قتل کرنا بھی جائز سمجھتے ہیں، ان کو کاروبار بھی وہ جو ہیں وہ قادیانی ہے. اپنے آپ کو یہ احمدی کہتے ہیں لیکن ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں. قادیانی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ان کا جو پیشوا تھا مرزا غلام، تو وہ قادیان ایک صوبہ، ایک گاؤں ہے، ٹھیک ہے، انڈین پنجاب میں، وہاں سے آیا تھا، تو اس لیے ہم اسے قادیانی کہتے ہیں. یہ اپنے آپ کو احمدی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پیشوا کا نام جو ہے مرزا وہ احمد غلام، مرزا غلام، اچھا جو بھی ہے آپ سرچ کر لیں. تو یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں، اور ان کا جو ہے بہت بڑا ٹسل آ رہا ہے بریلویوں کے ساتھ. ابھی دیوبندی بھی جو ہیں وہ بھی ان کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے ہیں. خاص کر ختم نبوت جو تحریک ہے تو وہ بریلویوں کی بہت زیادہ سکسیسفل ہوئی ہے. تو اس سے بریلویوں کی جو مسجدیں ہیں یا ممبرشپ ہیں یا مدرسے زیادہ ہو گئے ہیں. تو اسی طرح دیوبندی جو ہے وہ بھی ان کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے ہیں. پہلے بھی خلاف تھے، ابھی بہت اور بھی زیادہ، دونوں جو ہیں اس کے بہت زیادہ خلاف ہیں. ایون شیعہ بھی جو ہیں اس کے بہت زیادہ خلاف ہیں. کیوں خلاف ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہم اسے غیر مسلم سمجھتے ہیں. تو اکثر جو ہوتا ہے لو ہیٹ ریلیشن میں، جو آپ کے جیسا ہوتا ہے لیکن آپ کے جو خلاف ہوتا ہے، تو ان سے ہماری بہت زیادہ، یعنی پولا پٹے جس کے ساتھ شریک ہوتا ہے پشتوں میں کہتے ہیں، ان سے ہماری، یعنی انڈیا یا اکثر پٹھانوں میں جو ہے تربور ولی، ٹھیک ہے، تربور ہوتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، اکثر اپنے جو ہیں وہ ہی دشمنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پرائے جو ہیں وہ ان کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. دیٹس وائی دیر از اے لاٹ آف دشمنی بٹوین دیوبندی، بریلوی، شیعہ اینڈ قادیانی. سو اسی کے ساتھ ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں. That was it for today. Thank you very much, and we will start another chapter in the next lecture. Stratification is over. اگر آپ نے یہاں تک پڑھا ہے تو کنگریچولیشنز. معاشرے کے بہت سے چیزوں پر آپ جو ہے عبور حاصل کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ this will help you a lot in your daily life. Thank you very much.